السلام علیکم مفتی صاحب، کیا ہم عائشہ کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، بہت ہی اہم سوال ہے کہ عائشہ کے بارے میں سارے لوگ ہی جانتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی اور پانی میں ڈوب کر جان دے دی، تو کیا ہم اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے یا اس کو معاف فرما دے؟ چونکہ اس نے کسی بھی طرح سے خودکشی کی، بہت زیادہ مصیبتوں کے پہاڑ اس کے اوپر توڑے گئے، اس نے ان کو برداشت کیا اور تمام لوگوں کے طعنے سن کے اپنے شوہر سے بہت زیادہ پریشان ہو کر اس نے جو خودکشی کی ہے، تو یہ تو بات صحیح ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ خودکشی کرتا ہے تو یہ اب چونکہ انسان کی جان پہ اس کا حق ہے، اس کے اوپر یہ حق ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو بھوکا کیوں رکھا، کیونکہ تمہارا پیٹ پر بھی تمہارا حق ہے، تمہارے ہاتھوں پر تمہارا حق ہے، تمہاری جان پر تمہارا حق ہے۔ تو اس لیے چونکہ جان کا حق ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جان، زندگی اور جو عطا فرمائی ہے، تو اس کو اس طریقے سے ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کسی انسان نے خودکشی کی تو اگر کوئی انسان اس کے لیے دعا مغفرت کرنا چاہے، اللہ سے معافی مانگنا چاہے، تو اس کے لیے کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما، اس کی معافی فرما۔ اب رہا سوال یہ کہ ایسا شخص جس نے خودکشی کر لی وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی زہر کے ذریعے سے مارتا ہے، کوئی زہر کا گھونٹ پی کے اپنے آپ کو مارتا ہے، تو جہنم میں وہ جانے کے بعد اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ وہ اسی زہر کا گھونٹ ہمیشہ پیتا رہے گا۔ اگر کسی انسان نے پھانسی لگا کر اپنی جان دی تو اس کو قیامت کے بعد جب وہ جہنم میں وہ شخص ڈالا جائے گا تو وہ ہمیشہ پھر وہ پھانسی والا جو ٹیسٹ اور وہ جو درد تھا وہ اس کو ملتا رہے گا۔ اگر کسی شخص نے اونچے سے کود کر جان دی ہے، پانی میں ڈوب کر جان دی ہے، تو پھر وہ جہنم میں ایک ایسی کھنتی ہوگی، ایک ایسی اونچی، اس کی سزا یہ ہوگی کہ اونچے سے وہ اب کود کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا اور اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں۔ دیکھیے، اچھے کاموں پر وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، برے کاموں پہ وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخشے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ اب کسی بندی نے صبر کیا بہت زیادہ اپنی زندگی میں، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ پھر جب صبر برداشت سے باہر ہوا تو اس نے اپنی جان دے دی، تو یہ جو گناہ ہے، یہ اس نے غلط کیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صبر و ضبط کا دامن تھامے رہنا چاہیے تھا اور بہت ہی اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، اور جب کوئی بھی چارہ نہیں چل رہا تھا تو ایسا پھر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر اور لوگوں کی ذہن بھی ادھر ہی جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا راستہ ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خودکشی کر لیں گے، سوسائڈ کر لیں گے تو ہم ان تکلیفوں سے بچ جائیں گے۔ یعنی جو بھی انسان سوسائڈ کرتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں تو ہمارے سوسائڈ کرنے کی وجہ سے یہ ظلم و ستم سے ہم نجات پا جائیں گے، لیکن اس کو یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہ ظلم و ستم جو دنیا میں ہو رہے ہیں یہ بہت تھوڑے سے ہیں، یہ مختصر سے ہیں، لیکن وہاں کی جو سزائیں ہیں، عالم برزخ کی جو سزائیں ہیں، اپنی جان کو ختم کرنے کی جو سزائیں، وہ بہت خطرناک سزائیں ہیں۔ تو دنیا کی سزائیں، دنیا کا ظلم و ستم تو کچھ بھی نہیں۔ اسلام نے، شریعت نے آپ کو اتنی خوبصورت زندگی دی کہ اگر آپ کا شوہر آپ کے اوپر ظلم و زبردستی کرتا ہے تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ آپ اس سے خلا لے کے الگ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کی پٹی نہیں کھا رہی آپ الگ ہو جائیں، لیکن آپ اپنی جان کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ آپ اپنی جان کو، بالکل اپنی جان کی آپ کے اوپر حق ہے، آپ اس کو سمجھیے اور آپ اس کا حق ادا کیجئے، نہ کہ یہ کہ آپ 2 منٹ میں اپنی جان کو ختم کریں۔ تو اس لیے میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے، ان تمام پریشان حال عورتوں سے، پریشان مردوں سے، کہ جو لوگ اس طرح کے خیالات اپنے ذہن میں لاتے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو بہت اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں اس طرح کے خیال لانے سے بچیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی جو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت سمجھ کے اس زندگی کو جئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کی فرما برداری کریں. آپ کی زندگی میں اگر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو آپ اس کو گھر والوں سے شیئر کریں، آپ ان کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، عزیز و اقارب سے شیئر کریں، لیکن ایسا قدم ہرگز نہ اٹھائیں، ہرگز نہ اٹھائیں، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں یہ پریشانیاں آخرت کی پریشانیوں کے مقابلے بہت تھوڑی سی ہیں. تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے اس طرح سے سوسائڈ کی ہے اور اس طرح سے دنیا سے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اور عائشہ کے لیے بھی ہم سارے لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے جو اس نے اس زندگی میں صبر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس صبر کا اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس کو اس دنیا میں جو اس نے صبر کیا اس صبر کا اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے.